بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جابر خان ترخیل۔ آپ حضرات جانتے ہیں کچھ دنوں سے نئے بورڈ مجموع العلوم الاسلامیہ اور پرانے بورڈ وفاق المدارس کے متعلق کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کئی پہلو ہیں، ایک پہلو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیا بورڈ نظریہ اکابرین پر حملہ ہے، اور وہ یہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے اکابرین نے وفاق کو بنائے ہیں تو یہ صرف اور صرف علوم اسلامیہ کے نصاب پر مشتمل ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا صرف اتنا کہنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، اتنا کہنے سے صرف ایک تصور تو پیدا ہو گیا، ایک خیال تو پیدا ہو گیا، لیکن اس کے لیے عملی کام کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ وفاق والوں کو چاہیے کہ ایسے علماء جو دراصل شاید مافیا قسم کے ہیں لیکن علماء کے لبادے میں ہیں، یا ایسے محتممین حضرات جو صرف وفاق کے اسناد کی بنسبت ان علماء کو ترجیح دیتے ہیں جن کے پاس وفاقی اسناد کے علاوہ دنیاوی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ دوران طالب علمی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اور آپ صرف وفاق کے ساتھ ٹچ رہیں، صرف اسی نصاب کو پڑھیں، دوسرے علوم دنیاوی علوم سے بچ کر رہیں، اس لیے کہ ہمارے اکثر اکابر نے ان چیزوں کو ناپسند کیے ہیں۔ طلباء کرام اپنے اساتذہ کی بات کو مانتے ہوئے صرف وفاق کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، لیکن فراغت کے بعد جب سندیں ملتی ہیں وہ پھر کئی مدرسوں میں پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی مسجد میں امامت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ان علماء کو ترجیح دی جاتی ہے جن کے پاس دنیاوی ڈگری ابھی ہو۔ تو پھر بتائے ان کے پاس مایوسی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر ایسے بورڈ کی حمایت کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لازم ہے کہ وہ بھی پھر ایسے بورڈ کی حمایت ہی کریں گے کہ ہم سے تو غلطیاں ہو گئی ہیں، اب نئے لوگ تو کم سے کم بچ سکیں۔ تو دو باتیں ہیں، اگر دنیاوی تعلیم اس دینی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے تو وفاق کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ذیلی ادارہ بنائے، اور مجموع العلوم الاسلامیہ والے علماء کرام بھی اگر اسی بورڈ کو وفاق کے ماتحت کرے اور ایک ذیلی ادارہ بنائے تو شاید ٹوٹ کا شکار بھی نہ ہو جائے اور وحدانیت بھی اپنی جگہ پر برقرار رہ سکے۔ وفاق والوں کو چاہیے کہ طلباء کرام کے لیے اس کے بارے میں کوئی مستقل لائحہ عمل طے کرے، اور اگر ضروری نہیں، جیسا ہمارے اکثر اکابر نے ان چیزوں کو ناپسند کیے ہیں، تو پھر وفاق والوں کو چاہیے کہ ایسے علماء اور محتممین حضرات کو متنبہ کرے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، بلاتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہو تو ان کو سمجھایا جائے کہ آپ ایسے علماء کو ترجیح دے دیں جن کے پاس صرف وفاقی اسناد ہیں، اس لیے کہ جہاں تک سرکاری جابس ہیں، نوکریاں ہیں، چلیں وہاں پر ضرورت ہے دوسری ڈگریوں کی، لیکن اب ایک عام مدرسے میں، عام مسجد میں کیا ضرورت ہے دنیاوی ڈگری کی؟ لیکن یہی ہمارے پھر علماء اور محتممین حضرات ایسے علماء کے مقابلے میں جب ان کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ آج نہیں تو کل ایسے کئی بورڈ تشکیل ہو پائیں گے، اور آج نہیں تو کل ایسے بورڈ کی حمایت میں کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آئے گا۔ تو میں وفاق سے پھر ایک مطالبہ کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ جہاں تک دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں، اس پہلو کو بھی نظر انداز نہ کر اور اس پہلو پر لازمی بات کرے۔ اپنے ماتحت الحاق کیے ہوئے مدرسوں کے محتممین اور علماء کرام کو لازمی سمجھائے کہ آپ ان علماء کرام کو ترجیح دے دیں جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ کی اسناد کو ترجیح دی ہیں اور دوسری ڈگریوں کو لات ماری ہیں، تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائے اور وہ در بدر کی ٹوکرے نہ کہیں۔ آج دیکھیں کتنے نوجوان طبقہ، کتنے نوجوان علماء کرام ایسے ہیں جن کے پاس وفاق کی اسناد ہے لیکن وہ در بدر کی ٹوکرے کارے۔ تو اگر وفاق
اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایسے علماء کرام کو لازمی سمجھے کہ دوسری ڈگریوں کے بجائے صرف وفاق کے اسناد والے علماء کرام کو ترجیح دے دے. والسلام.